بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کی قبر کی پہلی رات گزارنے کی کہانی۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی میری قبر میں ایک رات سوئے گا اس کو میں ساری دولت، اپنی ساری سلطنت، ساری حکمرانی، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کروا دوں گا، یعنی اس کو بادشاہ بنا دوں گا، سکندر اعظم بنا دوں گا، لیکن ایک شرط پر، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری قبر میں ایک رات سونا پڑے گا۔ تو یہ بات ساری گاؤں میں پھیل جاتی ہے، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جو ایک رات اس کی قبر میں سونے کو تیار ہو، سب کو ڈر لگتا ہے۔ تو ایک مہینے بعد ایک بکری والا، جس کے پاس ایک بکری ہوتی ہے، وہ بادشاہ کی قبر میں سونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بکری تو ہے، میرے کیا حساب ہوگا، میں ایک رات بادشاہ کی قبر میں سو جاتا ہوں، میں غربت سے ویسے بھی بہت تنگ آ گیا ہوں، صبح جب اٹھوں گا تو ساری دولت میری ہو جائے گی اور بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی بھی ہو جائے گی۔ تو وہ بادشاہ کی قبر میں ایک رات سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے اور اس کو لٹا دیتے ہیں، قبر میں مٹی ڈال دیتے ہیں، پھر فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، بکری والے کے پاس، تو کہتے ہیں اٹھ بھائی، اب یہ بتا کہ تو نے اپنی بکری کو ٹائم پر پانی پلایا تھا؟ بکری والے نے بولا کہ پلاتا تو تھا، لیکن ٹائم پر پلاتا تھا یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں۔ بس جی، اس نے یہ بولنا تھا کہ پٹائی شروع ہو گئی، پیٹتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہوش میں آتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں ہاں بھائی، تو اپنی بکری کو ٹائم پر کھانا کھلاتا تھا؟ تو بکری والا کہتا ہے کہ کھلاتا تو تھا، لیکن ٹائم پر میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا کہ ٹائم پر کھلا رہا ہوں یا نہیں، بس اس نے یہی بولنا تھا کہ پٹائی شروع ہو گئی۔ پیٹتا رہا یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہوش میں آتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں ہاں بھائی، تو یہ بتا کہ تو اپنی بکری کو کتنا چلاتا تھا، تو اپنی بکری کا خیال رکھتا تھا کہ تک گئی ہے اس کو آرام دوں؟ تو بکری والا کہتا ہے کہ آرام تو میں دیتا تھا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں کہ میں روز اس کو کتنا چلاتا تھا اور کتنی دیر بعد اس کو آرام دیتا تھا، مجھے اس کا خیال نہیں رہا۔ تو پھر پٹائی شروع ہو جاتی ہے، فرشتے اتنا پیٹتے ہیں کہ وہ پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پوری رات اسی طرح سوالات ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح وہ پوری رات پیٹتا رہتا ہے۔ تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو بادشاہ قبر کے باہر ہار لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ میرا داماد آنے والا ہے اور نیا بادشاہ آنے والا ہے، پورا گاؤں جمع ہوتا ہے، ہمارے نئے حکمران آنے والے ہیں۔ تو جیسے ہی قبر صبح کھلتی ہے تو وہ آدمی جیسے ہی منہ قبر سے باہر نکالتا ہے اور جو ہی قبر سے پورا باہر آتا ہے، دوڑ لگا دیتا ہے اور اتنا دوڑتا ہے کہ گاؤں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور بادشاہ بھی حیران ہوتا ہے کہ جو مشکل مرحلہ تھا وہ گزار لیا قبر میں، اب یہ کیوں بھاگ رہا ہے جب اس کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے والا ہوں، اپنی دولت دینے والا ہوں اور اپنی سلطنت دینے والا ہوں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کس کے ہاتھ آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ 2 دن کے بعد وہ بادشاہ کے ہاتھ لگتا ہے تو بادشاہ گیٹ بجاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ایک بات بتا، تجھے میری دولت نہیں چاہیے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں چاہیے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بکری تھی، مجھے اس کا حساب دینے میں پوری رات پٹائی ہوئی ہے، تیرے پاس تو اتنی دولت ہے
اتنی جائیداد ہے، اتنی سلطنت ہے، اس کا حساب میں کیسے دوں گا؟ تو یہ ساری دولت اپنے پاس رکھ، مجھے نہیں چاہیے نہ تیری دولت، نہ میں نے تیری بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور نہ میں نے جائیداد کا مالک بننا ہے۔ ایک بکری کا حساب میں نہیں دے سکا تو تیری جائیدادوں کا حساب کیسے دوں گا؟ تو یہ کہہ کے وہ اپنا گیٹ بند کر لیتا ہے۔ اس کہانی کا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے کہ غریب میں نے سوچا یہ کہانی آپ لوگوں کو سنا دوں کہ غریب کے لیے ایک آئیڈیل سٹوری ہو۔ کوئی بھی غریب یا امیر نہیں ہوتا، جبکہ غریب اور امیر سب اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو اس سٹوری سے آپ نے بھی سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ نیک کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔